السلام علیکم لیول 4 میں ہوں آپ کی ٹیچر سمانہ کاظمی فیلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے امید کرتی ہوں لیول 4 آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے. تو لیول 4 آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آج ہم چند محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کرنے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ محاورے ہوتے کیا ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں محاورے کی وضاحت. محاورہ کیا ہوتا ہے؟ محاورہ اس کلام یا کلمے کو کہتے ہیں جو اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا گیا ہو. حقیقی معنی جو حقیقت پر مبنی ہوں، جو الفاظ لکھے ہوں ان کا وہی مطلب ہو تو وہ حقیقی معنی ہوتے ہیں، اور مجازی یعنی کہ جھوٹا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ مجازی یا اصطلاحی معنی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے سامنے چند مثالیں. آنکھیں نکالنا. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ آنکھیں نکالنی باہر؟ نہیں، غصے سے دیکھنا. اسی طرح پانی پانی ہونا، شرمندہ ہو جانا. اب یہاں پر آپ کے سامنے ایک اور مثال ہے کہ باغ باغ ہونا. اس کے معنی ہیں حد سے زیادہ خوش ہونا. باغ باغ ہونا سے آپ لوگوں کو کیا لگے گا کہ ہر جگہ بڑے بڑے باغ ہیں، لیکن اصل میں اس کے معنی ہیں حد سے زیادہ خوش ہونا. اور اگر ہم اس کا جملے میں استعمال کریں تو علی کے اول آنے کی خبر سن کر اس کے ابا کا دل باغ باغ ہو گیا، وہ اتنا خوش ہوئے. اسی طریقے سے آسمان سے باتیں کرنا. ایک محاورہ ہے آسمان سے باتیں کرنا، جس کے معنی ہے بہت بلند ہونا. اور اس کا استعمال جملے میں کیسے آ سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی تمام چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں، یعنی کہ وہ اتنی مہنگی ترین ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے ایک اور مثال آپ کے سامنے. ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی ناک پہ اگر مکھی بیٹھ جائے تو ہم اس کو بیٹھنے نہیں دیں گے یا ممنوع ہے اس کا بیٹھنا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، آ کے اڑتی پھرتی بیٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ہٹا دیتے ہیں اس کو. تو اس کا مطلب ہے مغرور ہونا. جیسے چاچا ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، یعنی کہ اتنے مغرور ہیں کہ بس اپنے آگے انہوں نے کسی کی سننی نہیں ہے. اس طریقے سے اس محاورے کا مطلب ہے. اب آپ کے سامنے اسکرین پر ایک چھوٹی سی مشق نظر آ رہی ہے، اور اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ نیچے دیے گئے محاورے ان کی تصویروں کے ساتھ لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر 1 کے آگے جگہ خالی ہے اور وہاں آپ نے محاورہ لکھنا ہے. محاورے سب سے آخر میں واضح کیے جائیں گے، پھر آپ چن کے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے معنی بہت گہری اور بے فکری کی نیند سونا. جو بھی محاورہ آخر میں آپ کے سامنے واضح ہوگا آپ خود چن کے لکھیں گے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ کیا محاورہ ہے. تو اس محاورے کے معنی بہت گہری اور بے فکری کی نیند سونا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، محاورہ چن کر اور اس کو استعمال کرنا ہے جملے میں. اب نمبر 2 پہ آئیں. سامنے ایک جگہ خالی ہے اور جو محاورہ یہاں لکھا جائے گا اس کے معنی ہیں لالچ پیدا ہونا. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس محاورے کو چن کے پہلے تو یہاں لکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. اسی طرح تیسری تصویر کے مطابق جو محاورہ یہاں لکھا جائے گا اس کے معنی ہے لاڈ پیار میں بگاڑنا. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے. نمبر 4 جو محاورہ یہاں لکھا جائے گا اس کے معنی ہیں حد سے زیادہ غصہ ہونا.
اور پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس محاورے کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ اب نیچے یہاں پر چند محاورے جو کہ یہاں استعمال ہوں گے دیے گئے ہیں، جیسے گھوڑے بیچ کر سونا، سر چڑھانا، منہ میں پانی بھر آنا اور آگ بگولا ہونا۔ ٹھیک ہے، اب آپ چن کر یہ محاورے ان کو جملوں میں آپ استعمال کریں گے ان تصاویر کی مدد سے۔ یہ کام آپ کی کاپی میں ہوگا۔ تو آئیے لیول 4 اب آپ کے گھر کا کام۔ پہلے تو آپ نے ان تمام تصاویر کو غور سے دیے گئے محاوروں سے ملانا ہے اور پھر انہیں اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلے محاورہ لکھیے گا کاپی میں اور پھر اسے جملے میں استعمال کر دیجیے گا۔ ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ تصاویر بھی بنائیں، ٹھیک ہے؟ صرف محاورے چنیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔